روضۃ الاسلام ہے یہ، 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 روضۃ الاسلام ہے یہ۔ آ گئی تحریک ہے، آ گئی تحریک ہے، آ گئی تحریک ہے، چھا گئی تحریک ہے، آ گئی تحریک ہے، چھا گئی تحریک ہے۔ روضۃ الاسلام ہے یہ، روضۃ الاسلام ہے یہ، روضۃ الاسلام ہے یہ، روضۃ الاسلام ہے یہ۔ دنیا بھر میں جائیں گے، 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 دین کو پھیلائیں گے، دنیا بھر میں جائیں گے، دین کو پھیلائیں گے، یہی تو اپنا کام ہے۔ روضۃ الاسلام ہے یہ، روضۃ الاسلام ہے یہ، روضۃ الاسلام ہے یہ، روضۃ الاسلام ہے یہ۔ مرشد کا فرمان ہے یہ، مرشد کا فرمان ہے یہ، اللہ کا انعام ہے یہ، مرشد کا فرمان ہے یہ، اللہ کا انعام ہے یہ، میرا گلستان ہے یہ، روضۃ الاسلام ہے یہ، روضۃ الاسلام ہے یہ، روضۃ الاسلام ہے یہ، روضۃ الاسلام ہے یہ۔ آؤ رب کو پہچانے، آؤ رب کو پہچانے، رضا کو اس کی ہم جانے، آؤ رب کو پہچانے، رضا کو اس کی ہم جانے، یہی تو عرفان ہے۔ روضۃ الاسلام ہے یہ، روضۃ الاسلام ہے یہ، روضۃ الاسلام ہے یہ، روضۃ الاسلام ہے یہ۔ بڑے مشکل اگر، بڑے مشکل اگر، محفل میں تو آیا کر، محفل میں تو آیا کر، ہوگی تیری مشکل اللہ۔ بڑے مشکل اگر، محفل میں تو آیا کر، ہوگی تیری مشکل حل، یہ تو فیضان عام ہے۔ روضۃ الاسلام ہے یہ، روضۃ الاسلام ہے یہ، روضۃ الاسلام ہے یہ، روضۃ الاسلام ہے یہ۔ سنت نبوی پیاری پیاری، سنت نبوی پیاری پیاری، واہ امامہ واہ داڑھی، 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 مومن کی یہ شان ہے۔ روضۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ وفي مقام آخر، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم۔ وفي مقام آخر، من يعمل سوءا يجز به،
صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. دو قوتیں، ایک قوت خیر اور دوسری کا نام قوت شر. نیکی قوت خیر سے عبارت اور گناہ قوت شر سے عبارت. کائنات کی کوئی بھی چیز بغیر تاثیر کے اللہ نے پیدا نہیں فرمائی. ہر شے کی کوئی تاثیر ہے. یہ ایک قاعدہ ہے جو اصول آپ کے سامنے میں نے بیان کیا. کسی بھی چیز کو دیکھ لیں آپ، یہ وجود جس کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو چیزوں سے مرکب ہے، جسم اور روح. جسم اس کی اصل مٹی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس جسم کو پالنے کے لیے جتنی بھی چیزیں اس کی ضروریات میں سے ہیں ان سب کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا. انسان گندم کھاتا ہے، پھل کا استعمال کرتا ہے، کپڑوں کا استعمال کرتا ہے، گھر میں رہنے کے لیے جتنی بھی ضروریات ہیں، ایون کہ اس کا اپنا گھر جو ہے. تو جسم مٹی سے بنا ہے اور جسم کی ضروریات جتنی بھی ہیں وہ سب مٹی سے نکلتی ہیں. اور اس کے اندر ایک روح ہے. روح کا جو تعلق ہے وہ مٹی سے نہیں ہے، وہ نور سے ہے. تو روح تب ہی زندہ رہ سکتی ہے جب روح کو نور والے معاملات کے مطابق ہم غذا دیں گے. پورا فلسفہ تصوف ان دو لائنوں کے اندر ہم سمجھ سکتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. یہ میں نے ہاتھ آپ کے سامنے کیا، یہ ہاتھ ہے. اب اس کو میں نے بند کیا آپ کے سامنے. یہ بند ہونے والی جو قوت ہے اس کا نام روح ہے. آپ کو روح نظر نہیں آ رہی، آپ کو جسم نظر آ رہا ہے. تو یہ ہاتھ حرکت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس کے اندر جو حرکت کی قوت ہے اس کو روح کہتے ہیں. تو محرک نظر نہیں آ رہا، آپ کو محرک نظر آ رہا، یعنی جس کو حرکت دی جا رہی ہے وہ نظر آ رہا ہے، جو حرکت دینے والا ہے وہ نظر نہیں آ رہا. تو مٹی سے بنا ہوا جسم، اس کو مٹی کے اندر سے نکلنے والی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے ساتھ ایکوریٹ کر دیا، مطابق کر دیا. اب اندر جو روح ہے اس کو روٹی، پانی، غذا، پھل، سبزیاں، یہ جو کچھ بھی ہے یہ آپ کے اور میرے جسم کی ضرورت ہے. یہ روح کی ضرورت نہیں ہے. روح کی ضرورت اللہ کا ذکر ہے، روح کی ضرورت نماز ہے، روح کی ضرورت تلاوت قرآن ہے. ابھی آپ نے کلمہ طیبہ کا ذکر سنا گفتگو سے پہلے، تو یہ روح کی غذا یہ ہے. بعض لوگوں کا جسم بڑا طاقتور ہوتا ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ جن کے جسم میں اتنی طاقت ہے ان کی روح بھی بڑی قوی اور توانا ہوگی. بعض لوگ ظاہر کے اندر بڑے کمزور سے ہوتے ہیں جسم کے اعتبار سے، مگر ان کی روح کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے، اتنی طاقت پہاڑوں میں بھی نہیں ہوتی. تو مومن جو ہے، مومن ایمان والا، اللہ نے اس کی روح کو خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنو
یہ آمنو ایمان والے، اور ایمان کا تعلق دل سے ہے، اور دل ایک چھپی ہوئی چیز کا نام ہے۔ نفس، قلب، روح قریب المعنی ہے یہ سب کے سب۔ تو اللہ تعالیٰ جب قرآن پاک میں یہ فرماتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اے زندہ روح والو، چونکہ وہ لوگ جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں، شرک کرتے ہیں، ان کی تو روح مردہ ہے۔ تو جب ان کی روح ہی مردہ ہے تو آمنو سے اللہ ان کو خطاب فرماتا ہی نہیں ہے۔ تو آمنو کا دوسرا ترجمہ ہے اے زندہ روح والو، یا ایھا الناس جہاں پر قرآن میں آیا اے لوگو، تو یا ایھا الناس کے اندر اب سب آ گئے، ایمان والے بھی آ گئے اور غیر ایمان والے بھی آ گئے۔ اس سے ایک بہت خوبصورت بات واضح ہوتی ہے قرآن پاک کی اس عبارت سے، جب اللہ پکارنے کے اندر اپنے بندوں میں فرق رکھتا ہے تو اللہ بندوں کو سلیقہ سکھا رہا ہے۔ جب میں خالق ہو کے اپنے بندوں کو پکارنے میں فرق رکھتا ہوں، اللہ جب اپنے نبیوں کو پکارتا ہے تو اس کا انداز اور ہوتا ہے، ایمان والوں کو جب اللہ پکارتا ہے تو اس کا انداز اور ہوتا ہے، جب اولیاء اللہ کو خطاب کرتا ہے تو اس کا انداز اور ہوتا ہے، منافقین کو جب خطاب ہوتا ہے تو اس کا انداز اور ہوتا ہے۔ تو جب خالق اور مالک ہو کر وہ اپنے بندوں کو پکارنے میں فرق رکھتا ہے، کتنی واضح بات ہے کہ بندوں کو تو بدرجہ اولا فرق رکھنا چاہیے پھر کہ جو ہم میں سے صاحب منصب ہے، صاحب مقام ہے، اس کو بلانے کا طریقہ اور دوسرے شخص کو بلانے کا طریقہ، یہ دونوں کے اندر فرق ہونا چاہیے، اور یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ تو یہ ساری گفتگو کر کے جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جسم کو ہم نے پالا، جسم کی ضروریات ہم نے اس کو دی، مگر روح کو ہم نے اس کی ضرورت نہ دی۔ آج لوگ کہتے ہیں نا سکون نہیں ہے، یہ بڑے بڑے لمبے گھر ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں خوبصورت، بڑا بینک بیلنس ہے، مگر ان کے دل دیکھیں اگر آپ ان سے پوچھ کے تو کہتے سکون نہیں ہے۔ تقریباً یہ کامن ہے سوال، سکون نہیں ہے۔ تو یہ جو سکون نہیں ہے کا میں جواب عرض کر لوں، سکون تو آپ کو دینا تھا آپ کی روح نے، آپ کو سکون گاڑی کے اتنے بڑے وجود نے نہیں دینا تھا، آپ کو اتنی بڑی عمارت جو گھر کیا اس نے آپ کو سکون نہیں دینا تھا، اس نے تو آپ کے جسم کی حفاظت کرنی تھی، اس نے کر لی۔ تو اے سی نے آپ کو سکون نہیں دینا تھا، اس نے آپ کے جسم کو جو گرمی لگ رہی تھی اس نے اس گرمی کا سد باب کیا۔ اس کو کہو نا کہ ذرا یہ روح کو بھی ٹھنڈا کر کے دکھائے، روح کو نہیں ٹھنڈا کر سکتا۔ تو جتنی مرضی انجینئرنگ جو ہے وہ مطلب بڑھ جائے، ایڈوانس ہو جائے، روح کو ٹھنڈا کرنے کا نسخہ کوئی بھی بتا نہیں سکتا۔ روح کو فقط ٹھنڈا کرنے کا وہی نسخہ ہے جو میرے حضور ارشاد فرما گئے ہیں۔ جسم کے لیے ترقی ہو رہی ہے، ترقی کس کے لیے؟ جسم کے لیے، یہ ہوتی رہے گی، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے اس کا، اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہے کہ جس نے یہ چیز پیدا کر دی، جس نے یہ پیدا کر دی ہم اس کو اتنا مقام دیں گے۔ کوئی ایک آیت دکھا دیں، کہیں بھی ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہی اپنی بارگاہ سے انعام سے نوازا ہے جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو جاری رکھنے کے لیے طریقہ کار ایجاد کیے ہیں۔ تو جس راستے پر انعام ہے، یہ ماشاءاللہ کتنا رش لوگ بیٹھے ہیں، نیچے بیٹھے ہیں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جس راستے پر اللہ کا انعام ہے اس راستے پر ہم کتنا چل رہے ہیں، اور جس راستے پر اللہ کا انعام نہیں ہے اس تعلیم پر ہم کتنا چل رہے ہیں، یہ فرق بالکل واضح ہے۔ تو یہ جواب بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ سکون نہیں ہے۔ آپ سکون والا کام تو ہم نے کیا ہی نہیں، تو سکون ہمیں کہاں سے ملے گا؟ ہم نے جسم کو سکون دینے کے طریقے اختیار کیے تو وہ ہمارے پاس آ گئے،
ہم نے روح کو سکون دینے والا جب کام کیا ہی نہیں تو سکون کیسے ملے گا؟ میں ایک سیکنڈ ابھی آپ سے پوچھ لیتا ہوں، آپ احباب سے کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، آپ اس وقت بیٹھے ہیں، اس وقت بیٹھنے سے آپ اپنی کیفیت خود دیکھ لیں کیسی ہے۔ اس کیفیت کا یہ جو اندر کا باطنی ماحول آپ کو اپیل کر رہا ہے نا، کچھ نہ کچھ تو آپ کو بتا ہی رہا ہوگا، یہ کیفیت ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ اسی کا نام روح کا سکون ہے، اور یہ سکون آپ کو کسی پارک میں بیٹھ کے نہیں ملے گا، یہ سکون آپ کو کسی گھر کی میٹنگ میں نہیں ملے گا، یہ سکون آپ کو دوستوں کی محفل اور مجلس میں نہیں ملے گا۔ ایک میں آج قول پڑھ رہا تھا اور لرز گیا میں یہ قول پڑھ کے، ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ شیطان اتنا بندے کے لیے نقصان دہ نہیں ہے جتنا برا دوست نقصان دہ ہے۔ بڑی عجیب بات ہے نا، بہت عجیب بات ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے یہ کیسے؟ تو اللہ والوں کی عقل بڑی روشن ہوتی ہے، وہ بات بڑی دور اور گہری بات کرتے ہیں، اس کو سمجھنا کام ہوتا ہے۔ تو جس وقت میں نے اس کی تشریح پڑھی تو بات یوں سامنے آئی، شیطان محض گناہ کا خیال ڈالتا ہے، پھینکتا ہے دماغ کے اندر، وہ یوں بیٹھتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے بندے کے اوپر، پھر ڈالتا ہے، پھر ڈالتا ہے، پکڑ کے نہیں کرواتا۔ برا دوست گناہ کا وسوسہ بھی ڈالے گا اور ہاتھ پکڑ کے گناہ بھی کروائے گا، پھر دونوں میں سے دیکھ لو نقصان دہ کون ہے۔ تو جو شیطان ہے نا، شیطان وہ کفر کی دعوت دے گا آپ کو کہ کفر کے اوپر اپنا خاتمہ، اس کے لیے تو تیار ہو، وسوسہ ڈالتا ہے۔ لیکن برا دوست جو ہے یہ بندے سے کہلوا بھی دیتا ہے۔ تو بری دوستی انسان کے لیے اتنی نقصان دہ ہے، جب شیطان نے کسی کو ہلاک کرنا ہو نا، ہلاک کرنا ہو، وہ دیکھتا ہے کہ برا بندہ کون سا ہے، اس کو پکڑ کے اس کے قریب کر دے گا، اور جب اللہ نے کسی کو ہدایت عطا فرمانی ہو تو اللہ اسی انداز میں اس بندے کو اپنے کسی نیک بندے کے قریب کر دیتا ہے۔ تو بہت نیک بندہ ہو، بہت نیک بندہ ہو اور بری صحبت میں چلا جائے، بہت چانسز ہے اس کے بھی برا ہونے کے، اور بہت برا بندہ ہو اور نیکوں کی صحبت میں آ جائے تو بہت چانسز ہے اس بندے کے نیک ہونے کے۔ تو صحبت بڑا اثر رکھتی ہے، بہت اثر رکھتی ہے صحبت۔ اگر یہ بات آپ تسلیم نہیں کرتے تو میرے کہنے کے مطابق آپ اس محفل کے اندر 1 ماہ آ کر دیکھیں، دل کے ساتھ، جسم نہیں لے کے آنا، ساتھ دل کو بھی لے کے آنا ہے۔ بعض لوگ جسم لے آتے ہیں، دل گھر چھوڑ آتے ہیں، یا دل کہیں اور چھوڑ آتے ہیں۔ تو جسم کو لانا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ دل بھی لے کر آنا ہے۔ تو دل کو لے کر آپ اس محفل میں 1 ماہ آئے، انشاءاللہ اس کے بعد پھر جب کیفیت یوں پلٹا کھائے گی نا تو دنیا کا سارا رنگ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم زندگی کہاں گزار رہے ہیں اور ہم نے آج تک کیا کیا ہے، اور ہم نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور ہم نے کتنا بڑا نقصان کر لیا ہے۔ نیکی اپنی تاثیر رکھتی ہے۔ آپ ابھی اس وقت نیکی کے ماحول میں ہیں نا، تو غم جتنے بھی ہیں اللہ نے اپنی رحمت سے سارے پیچھے کر دیے ہیں۔ اس وقت کوئی ذہن میں غم کھٹک رہا ہے، اس وقت توجہ سے گفتگو سن رہے ہیں، اور ایک کیفیت سے آپ، ایک خوبصورت کیفیت کے ساتھ، لطف والی کیفیت کے ساتھ آپ سرخرو ہو کے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کا کرم دیکھو کیسا ہے، جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے نا، اللہ غم پیچھے کر دیتا ہے۔ آپ یہاں پہ 1.5 گھنٹہ اللہ کے قریب ہوں گے، غم پیچھے ہی رہیں گے۔ تو اگر بندہ ہو ہی اللہ کے قریب جائے تو پھر غم کیسے قریب رہیں گے اس کے؟ یہی بات ہے۔ ہم نے 2 گھنٹے کی کیفیت ہم نے اللہ کے قرب میں گزاری تو رب نے ہماری کیفیت کو، اب یہی انسان ہے نا جو کہتا ہے میرا کاروبار کے بغیر چھٹکارا نہیں ہوتا، اب بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں؟ یہی انسان یہ کہتا ہے نا میں اپنے بچوں کے بغیر رہ نہیں سکتا، بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں؟ یہی انسان ہے جو کہتا ہے نا میری بیوی اکیلی گھر کے اندر میں چھوڑ کے کیسے ہوں، بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں بیٹھا ہوں؟ تو یہ سارا سکون کس ذات نے دیا؟ اسی کا نام اللہ ہے، اسی کا نام اللہ ہے۔ یہ
کبھی نہیں ہو سکتا کہ بندہ رب کے راستے میں ہو اور پیچھے سے نقصان ہو جائے. میں اس چیز کو کبھی تسلیم ہی نہیں کرتا ہوں، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے. تو جو بندہ وجود کے ساتھ نہیں بلکہ دل کے ساتھ آئے. کیسے آئے؟ دل کے ساتھ، دل ساتھ لے کر آنا ہے. بعض لوگ وجود ان کا ادھر ہوتا ہے مگر دل ان کا یہاں سے غائب ہوتا ہے. تو دل ایک توجہ کا نام ہے. جب آپ کی توجہ پوری محفل کے اندر ہے تو آپ کو پورے انوار و تجلیات انشاءاللہ ملیں گے آپ کو. تو نیکی کی ایک تاثیر ہوتی ہے، وہ بندے کو سکون دیتی ہے، اضطراب ختم کرتی ہے، پریشانیاں پیچھے کر دیتی ہے، اللہ کے قریب کرتی ہے، اطمینان والی زندگی دیتی ہے، سکون والی کیفیت دیتی ہے، ایک ٹھنڈک اور راحت دیتی ہے. یہ نیکی کی کیا ہے؟ تاثیر ہے. تو جب آپ کو اس کیفیت میں بیٹھے ہوئے اتنا مزہ آ رہا ہے کہ اٹھنے کو دل نہیں بندے کا چاہتا، تو اندازہ کر لو پھر جن کے قلب صاف ستھرے ہو چکے ہوتے ہیں اللہ کا ذکر کر کر کے، پھر دنیا کی جتنی مرضی مہنگی چیز ہو ان کے سامنے پھر وہ اس کو جچتے دیکھتے ہی نہیں ہیں. ان کو جو لطف اللہ کے ذکر کی ضرب سے آتا ہے ان کو کائنات کی کسی چیز میں وہ لطف نہیں آتا ہے. تو گناہ جو ہے جس طرح نیکی کی تاثیر ہے، ایسے ہی گناہ کی ایک جلن بھی ہے. پھر گناہ کی مثال ابتدا کے اندر اس کچے دھاگے کی طرح ہے. نلکی کا دھاگا دیکھا نا آپ نے، کچا، بالکل کچا ہے، اس کو پکڑ کے بچہ بھی توڑ سکتا ہے. تو گناہ کی ابتدا کے اندر مثال کچے دھاگے کی طرح ہے. اور جب یہی گناہ چھوڑا نہ جائے تو انتہا کے اندر اس کی مثال اس لنگر کی طرح ہو جاتی ہے جس کے ساتھ جہاز کو باندھا جاتا ہے. اتنا موٹا رسہ ہوتا ہے نا، تو پورے جہاز کو اس کے ساتھ، بحری جہاز کو باندھا ہوتا ہے نا. تو گناہ کی مثال ایسے ہی ہے. ابتدا میں بالکل کچا دھاگا ہوتا ہے. یہ بندہ اس کو توڑنا چاہے تو توڑ سکتا ہے، اور جب بندہ اس کو نہ توڑے، اس سے لطف اندوز ہوتا رہے، لذت لیتا رہے، تو پھر وہ اس لنگر کی مثال ہے کہ جس کے ساتھ اتنا بڑا جہاز باندھ لیا جاتا ہے. پھر تھپیڑے جتنے مرضی آئیں، ہواؤں کے، پانی کے، بس جہاز بندھا ہوا ہے. ایسے ہی معاملہ ہے بندے کے اندر گناہ کی طبیعت کا بھی. گناہ پھر بندے کو یوں باندھ لیتا ہے اپنے ساتھ اور اپنی لپیٹ کے اندر لے لیتا ہے. پھر اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب گناہ ہو فوراً نیکی کرو، فوراً نیکی کرو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب ذہن میں یہ بات رکھ لینی ہے کہ گناہ کرنے لگا ہوں اس کے بعد نیکی بھی کرنی ہے. اگر ہو جائے تو فوراً اس کے بعد نیکی کرو. اس کی حکمت یہی ہے کہ یہ جو ایک چھوٹی سی لائن اندر بنی ہے نا، چھوٹی سی لائن بن گئی ہے، سیاہی بن گئی ہے، اس کے بعد جب فوراً نیکی کرو گے تو اللہ اپنی رحمت سے اس لائن کو توڑ دے گا، اس کی جڑ کو اکھیڑ دے گا، اس کی سیاہی کو دور کر دے گا اور نیکی کے نور سے روشنی ہو جائے گی. تو گناہ کے فوراً بعد اس لیے حکم ہے. گناہ بندہ جتنی مرضی کامیابی کے ساتھ کرے، میری مراد کامیابی کے ساتھ یہ ہے جتنے مرضی دروازے بند کر کے کرے، جیسے مرضی لوگوں سے چھپ کے کرے، اگر کسی لوگوں میں سے کسی کو پتہ نہیں نہ چلے گا، لیکن یہ گناہ بندے کو پریشان ضرور رکھے گا. یہ اس کی نحوست ہے، یہ اس کی نحوست ہے. اگر زید کو نہیں پتہ چلا یہ بڑا مسکرا رہا ہے، میں نے تو پتہ نہیں چلنے دیا، پتہ نہیں چلا، اللہ کا شکر ہے کسی کو پتہ نہیں چلا. یہ پتہ چل جائے گا، بڑی جلدی پتہ چل جائے گا. یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انسان نیکی جتنی چھپ کے مرضی کرے، چھپ کے جتنی مرضی نیکی کرے، 7 کوٹھیوں کے نیچے چلا جائے اور وہاں پر جا کے نیکی کرے اور لوگوں کو چاہے کہ پتہ نہ چلے، تو حضور نے فرمایا اللہ اس کے عمل میں کستوری کی خوشبو پیدا فرما دیتا ہے. لوگ خود بخود جان جاتے ہیں کہ یہ بندہ عام نہیں ہے، یہ کوئی خاص بندہ ہے. تو یہ ہے نیکی کی مثال. ایسے ہی گناہ ہے. گناہ جتنا مرضی چھپ کے کیا جائے، جتنا مرضی آڑ اور سدے باب کر کے کیا جائے، یہ اپنی بدبو رکھتا ہے، اس کی سمیل ہوتی ہے، وہ سمیل پھر نکلتی ہے باہر،
وہ کسی نہ کسی طور پر تو نکلتی ہے. اس کا سب سے پہلا جو ایفیکٹ بندے کے چہرے پہ ہوتا ہے, چہرہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے, چہرے پہ کھچاؤ آ جاتا ہے, چہرے کی رنگت بدلنا شروع ہو جاتی ہے. اتنا خوبصورت کڑیل جوان ہوتا ہے مگر اس کے چہرے کا نور بالکل زائل ہو چکا ہوتا ہے. تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ گناہ. تو گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے, لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا نا, چہرہ سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور چہرے کے جو معاملات ہیں خراب ہونا شروع ہو جائیں گے. بالآخر جگر گیا, بالآخر پھر گردے بھی گئے, بالآخر پھر اندر کی انتڑیاں بھی گئیں, پھر سب کچھ گیا. مگر ایسے ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں, بوڑھے ہو چکے ہیں, جن گناہوں کے اندر ان کا ہاتھ جوانی میں تھا آج بھی ادھر ہی ہے. تو کتنی ان لوگوں کی زندگی رحم کھانے والی زندگی ہے, کتنی پریشان کن زندگی ہے. تو گناہ جو ہے یہ بہت بڑی لعنت ہے, بہت بڑی لعنت ہے یہ. تو اگر ہم آج ان کو چھوڑیں گے نہیں تو پھر یہ یاد رکھیے گا یہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے. اب جوانی ہے نا, تو جوان بندے کو کلہاڑا دو, اس کو کہو یہ درخت اکھیڑے تو وہ اکھیڑ دے گا. تو جس وقت یہ بوڑھا ہو جائے گا اس کو کہو نا کلہاڑا پکڑو اور اب اکھیڑو, اس کو توڑو, اب نہیں توڑ سکتا, اس کو کاٹ نہیں سکتا. کاٹ سکتا ہے بازو میں, کہے گا قوت نہیں ہے. اب کہے گا میں اتنی زور سے مار نہیں سکتا ہوں. یہی مثال بندے کے باطن کے گناہ کی ہے. یہ جوانی ہے, اس میں اللہ کی ضربیں لگاؤ دل پر, تو یہ گناہ اکھیڑو اندر سے, اس کو توڑو, اس وجود سے کام لو. اس کو کھلاتے ہو نا, اس سے کام لو. کم از کم اس کو 5 وقت نماز کے لیے تو جھکاؤ اللہ کے بندو. قرآن کی تلاوت کا ایک رکوع ہی کر لیا کرو. اس سے کام نہیں نہ لے رہے آپ, اس کی جڑیں پھیل رہی ہیں گناہوں کی. تو جس وقت ہم بوڑھے ہو جائیں گے نا تو درخت مضبوط ہو جائے گا. اب جب درخت مضبوط ہو گیا, اب کاٹنے کی ہم کوشش بھی کریں گے تو کٹے گا نہیں پھر. ہاں, اس وقت میں بھی اگر کوئی کاٹ سکتا ہے تو آپ نہیں کاٹ سکتے پھر, کیونکہ وہ اندر جڑیں پھیلا چکا ہوا ہے, بس پھیلا چکا ہوا جڑیں. اب کوئی کاٹنے والی تیز نگاہ چاہیے, کسی ولی کی نگاہ چاہیے, پھر وہی نگاہ کاٹے گی یہ بری عادات جو ہے. تو بچپن کی عادات ہوتی ہیں, جوانی بھی اسی میں لوگ گزارتے ہیں اور بڑھاپا بھی اسی میں گزارتے ہیں, اور عادات چھوٹتی نہیں ہے. آپ نے اس ساری گفتگو سے کیا اندازہ لگانا ہے یا کیا نہیں لگانا, وہ اپنی اپنی سمجھ اور سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. مگر ایک بات مجھے بہت اچھی طرح سمجھ میں آئی ہے, جس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی اور دوستی کا ارادہ فرماتا ہے, اللہ اس کو اپنے کسی نیک بندے کے پاس کر دیتا ہے. اگر بندہ یہ پہچان جائے اس وقت کے اندر کہ میرے رب نے مجھ پر کتنا بڑا کرم کر دیا کہ رب نے اپنے بندے کے مجھے قریب کر دیا, یہ عقل اور شعور اگر اس بندے کے پاس ہو نا, اور عقل اور سینس ہو اس کے پاس کہ اللہ نے مجھے نیک بندے کے قریب کر دیا ہے, تو یہ اللہ کی کرم نوازی ہو گئی ہے مجھ پر. اب وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ جب میرے مالک نے مجھے اتنی بڑی نعمت دینے کا سوچ لیا, ارادہ فرما لیا, تو یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی نعمتیں تو مجھے ساتھ ویسے ہی مل جائیں گی. ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر, وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, کہ اللہ نیک لوگوں کا سرپرست ہے. نیک لوگوں کا اللہ کیا سرپرست ہے. تو جب آج کی اس محفل میں اپنی گفتگو کو انہی کلمات پر ختم کرتا ہوں, اس پر کیا عہد لیا جائے اور کیا پوچھا جائے اس پر کہ وہ کون سا مومن ہے جو اس بات کو پسند نہ کرتا ہو کہ اللہ میرا سرپرست بنے. ہر بندہ پسند کرتا ہے کہ میں اللہ کی سرپرستی میں. سرپرستی کا کیا معنی ہوتا ہے سمجھا دیتا ہوں ایک مثال کے ذریعے. آپ نے یہاں سے لاہور جانا ہو تو آپ کا بچہ بھی ہو 5 سال کا 6 سال کا, تو ٹکٹ لینے کے لیے جب آپ نے جانا ہو تو ٹکٹ لینے کی ذمہ داری آپ پر الگ ہے اور بچے پر الگ ہے. کیا ایسا ہے, یا آپ بچے کی بھی ٹکٹ لے لیں گے؟ آپ بچے کو کہیں گے بیٹا تم گھر رہو, میں تمہارا ٹکٹ لے کے آتا ہوں,
اب کوئی اس کو کزن یہ پوچھے کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ میں لاہور جا رہا ہوں. آپ نے ٹکٹ لیا؟ وہ کہے نہیں. آپ نے سامان تیار کیا لاہور جانے کے لیے؟ وہ کہے نہیں. آپ نے لاہور جانا ہے تو آپ نے لاہور جانے کے لیے جتنے اس کے تقاضے اور لوازمات ہیں وہ پورے کیے ہیں؟ وہ کہے گا نہیں. تو کہے گا جب نہ ٹکٹ لیا، نہ سامان باندھا، نہ تیاری کی، تو تم لاہور کیسے جاؤ گے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں اپنے ابو کے ساتھ جا رہا ہوں. تو اس ایک بات نے اس کے سارے سوالات کا کیا دے دیا کہ یہ ذمہ داری میری نہیں ہے، یہ ذمہ داری میرے سرپرست کی ہے. ٹکٹ بھی وہی خریدے گا، سامان بھی وہی باندھے گا، کھانے کا پینے کا ارینج بھی وہی کرے گا. تو اس کے ایک جواب نے اس کے سارے سوالات جو ہیں ان کا دروازہ، تو 10 سوال ہوں یا 5 سوال ہوں، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب کچھ میرا سرپرست کرے گا. اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا سرپرست جو ہے اس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے. بیعینی ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہی فرمایا، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. تم نیک بن جاؤ، تم نیک بن جاؤ، صالحین میں آ جاؤ، پھر جتنے بھی تمہارے کام ہیں یہ خود میں خدا کرتا جاؤں گا، میں سرپرست تمہارا بن جاؤں گا. تو سرپرست کون بن جائے گا؟ اللہ. تو ایک دنیا دار بندہ اور ایک دیندار بندہ، اس کی خواہش میں زمین اور آسمان سے زیادہ فرق ہوتا ہے. ایک دنیا دار کی بھوک میں اور ایک دیندار کی بھوک میں زمین اور آسمان سے زیادہ فرق ہوتا ہے. اس کو بھی دسترخوان پہ بٹھا کے دیکھ لو، اس کو بھی بٹھا کے دیکھ لو، زمین آسمان کا فرق ہوگا. ان کے اخلاقیات میں، ان کا کھانا کھانے کے طریقے میں زمین آسمان سے زیادہ کا فرق ہوگا. اس سے بھی گفتگو کر کے دیکھ لو، اس سے بھی گفتگو کر کے دیکھ لو، زمین آسمان سے زیادہ فرق ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ صالح ہے اور اس کا سرپرست. تو جس کو اللہ ادب سکھائے وہ پھر عام لوگ نہیں ہوتے. پھر ان کا طور طریقہ ہی الگ ہوتا ہے، ان کا انداز بولنے کا الگ، بیٹھنے کا الگ، کھانے کا الگ، سوچنے کا الگ، دیکھنے کا الگ، سونے کا الگ، چلنے کا الگ، کاروبار کرنے کا انداز الگ، دنیا میں رہنے کا انداز الگ. کیوں؟ کیونکہ ان کا سرپرست کون ہے؟ تو جس کی سرپرستی اللہ کرتا ہے تو پھر جب اس کو لوگ دیکھتے ہیں تو وہ اس حدیث کا ترجمہ بیعینی ہی واضح ہو گیا. حضور سے پوچھا گیا اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھ کے زبانوں پر اللہ کا ذکر آ جائے، اللہ یاد آ جائے، تو وہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی. تو اب یہ ساری گفتگو کر کے میں آخر میں یہی کہوں گا، یہ لمبے چوڑے لیکچر جتنے مرضی دے لیں، اگر اس کا دروازہ نہیں کھولنا اور یہاں تک اس کو رکھنا ہے تو خاطر خواہ کوئی فائدہ نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ کان کھولے ہیں اور یہ سن رہے ہیں، اس کو ہم نے کھولنا ہے. اس کے اندر جانے دیں گفتگو، اس کے اندر اترنے دیں، اپنے الفاظ اندر اترنے دیں اور عمل کے لیے اپنے جسم کو مجبور کریں. آپ تو اپنے لیے سرپرستی کا جو اعلان ہے آج یہ کریں کہ صالح بننا میرا کام ہے. اب جتنے بھی امور ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کا کیا بن جائے گا؟ سرپرست. تو یہ ساری باتوں کا میں نے جواب عرض کر دیا آپ کو. اب گفتگو کے بعد جب ملاقات ہوتی ہے لوگ پھر وہی باتیں، پھر وہی معاملات. آپ ہماری ایک بات تو مانتے نہیں ہیں، ایک مان لینا بات کیا ہو گیا، اس میں آپ کا نقصان ہے کوئی؟ جس کا نقصان ہونے لگے گا وہ چلا جائے. ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا کہ خلاف شرع امور کا ارتکاب نہ کرو، اللہ کو ناراض نہ کرو، اس لیے پکڑ ہوئی ہے، گرفت اس وجہ سے ہوئی ہے. ہم لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں تو کلمہ پڑھ لیا اور ہم نے گویا کہ اتنا بڑا احسان کر لیا، اب اللہ پر لازم ہے وہ ہماری مدد کرے ہر حال کے اندر. یہ کتنی غلط سوچ ہے. یہ برادریوں میں چلتا ہے طریقہ کہ بندہ جھوٹا ہے یا سچا ہے، کیا کریں، برادری ایک ہے، اس کی مدد تو کرنی ہے. اللہ کے ہاں یہ نظام نہیں ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو اب اللہ پر لازم ہو گیا وہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا. میں تو اس کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، میں تو یہ سارے کام کرتا ہوں، اب ہماری مدد کیوں نہیں کرتا وہ؟ اللہ کی یہی مہربانی بڑی ہے.
ہماری ذات کے اوپر کہ جس پروردگار نے ہمیں صحت اور ایمان کی دولت سے نوازا ہے. تو یہ جتنی بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذہن کی آوارگی ہے. یہ اس طرح کے سوالات جو نا یہ ذہن کی کیا ہے؟ ذہن آوارہ ہے، جو مرضی سوچتا پھر رہا ہے، اللہ کو بھی نہیں چھوڑتا. بعض لوگوں کو دیکھو ان کے نظریات انتہائی غلط ہوتے ہیں، انتہائی غلط نظریات، اللہ کے بارے میں انتہائی غلط نظریات. تو یہ سوچ جو آوارہ ہو چکی ہوئی ہے نا، بکھر چکی ہوئی ہے، یہ تھوڑا نقصان ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہو گیا اس بندے کا. تو جس بندے کا معاذ اللہ مرتے وقت ایمان ہی سلامت نہ رہا، نہ ختم ہونے والی زندگی کے اندر ہمیشہ دوزخ میں پڑا رہے گا. اور جو بندہ ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے لیے موج ہی موج ہے پھر انشاءاللہ تعالی. تو سب سے بڑی دولت ایمان ہے. کیا ہے؟ ایمان ہے. اور ایمان کی سلامتی کی فکر کریں. میں یہ لفظ مجھے کہنا نہیں چاہیے مثال کے ذریعے، اب اس کے پاس اس کے ذریعے اس سے زیادہ میرے پاس آسان مثال نہیں ہے کوئی اور. جتنی لوگ روٹی کمانے کی فکر کرتے ہیں نا، اتنی کو فکر یہ اللہ کو منانے کی کر لینا کر گئی تو اللہ ان کو روٹی کی فکر سے بھی آزاد کر دے گا. جتنی کو یہ روٹی کمانے کی فکر کرتے نا، اتنی بھی رب کو منانے کی نہیں کرتے. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نام تو ان کا آپ نے شاید بعض لوگوں نے پہلی مرتبہ سنا ہو. تعارف آسان لفظوں میں یہ کہ حضور داتا صاحب کے پیروں کے اندر ان کا نام آتا ہے، ان کے شیوخ کے اندر ان کا نام آتا ہے. میں یہ قول میں نے بھی آج پہلی مرتبہ ہی پڑھا، میں نے کہا میں محفل میں سناؤں گا. آپ نے ارشاد فرمایا مومن بندے کا وہ دن جس دن میں وہ گناہ نہ کرے، وہ دن اس کا گویا کہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اس نے دن گزارا ہے، حضور کی قربت میں دن گزارا ہے. کہ جو بندہ صاف ہوتا ہے نا، جس دن صاف ستھرا گناہ کوئی نہیں کرتا، گویا کہ اس نے حضور علیہ السلام کی قربت میں رہ کے وہ دن گزارا ہے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات. اس وجہ سے نیک لوگ گناہوں سے ڈرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یار پھر کیا ہو گیا، بچے کی شادی پھر کیا ہو، بجانے تو ڈھول، ایک ہی تو شادی ہونی ہے تو ایک مرتبہ ذرا اچھے طریقے سے ارتکاب، چوتھے دن پکڑے ہوتے ہیں. پھر سر کے اوپر یوں ہاتھ رکھے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہو کیا گیا، نظر ہی لگ گئی ہے، ہم نے تو شادی کی، یہ ہو گیا، یہ کیا ہوا ہے. کسی سمجھدار سے پوچھو کہ آپ نے کیا 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 ہے. تو جب آپ نے اتنا کچھ کیا، آپ کہتے کیا ہوا، نظر لگ گئی. یعنی یہاں بھی اپنے آپ کو نہیں دیکھا، یہاں بھی آ کے دوسروں کو دیکھا. تو انسان، یہ آج کا انسان جو ہے نا، یہ اپنی بربادی میں دوسروں پہ نگاہ رکھتا ہے، اپنی ذات پہ نگاہ نہیں رکھتا کہ پتہ نہیں کسی نے کیا کر دیا ہے، کیا ہو گیا ہے. یہ پہلے یہاں سے ہوتا ہے، پھر کسی اور کی طرف سے ہوتا ہے. یہ اصول ہے. کوئی بھی بندہ ہے جب اس کی پکڑ آتی ہے نا، سوائے نیک بندوں کے، ان کی آزمائش ہوتی ہے، اور اس آزمائش میں رب ناراض نہیں ہوتا، اللہ ان کو اونچا کر رہا ہوتا ہے مرتبے کے اندر، اور ڈبل معاملہ چل رہا ہوتا ہے. ادھر سے وہ عبادت کرتے ہیں، ادھر سے ان کے اوپر پریشانیاں ہوتی ہیں، پریشانیاں بھی مرتبہ دے رہی ہوتی ہیں، عبادت بھی مرتبہ دے رہی ہوتی ہے. مگر یہ نیک لوگوں کا، پاکیزہ لوگوں کا میں عرض کر رہا ہوں. تو جو لوگ ایسی کیٹیگری کے نہیں ہوتے نا، تو پہلے ان کی اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں، پہلے ان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں، پھر لوگ ان کے اوپر جست درازی کرتے ہیں، پھر لوگ ان کے اوپر جرأت کرتے ہیں، ان کو پھر پکڑتے ہیں، پھر کسی نہ کسی سبب اور کسی نہ کسی انداز کے ساتھ. یہ سبب ہوتا ہے ہماری گرفت کا، اور اس گرفت کے سبب کے اندر ہم ساری زندگی دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں، ہم پھر بھی اپنے من کو نہیں جھانکتے کہ میں خدا کی نافرمانیاں کتنی کرتا ہوں. آج اس معاشرے نے دھوکہ نہیں دیا کتنوں کو. یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارے، ان کا ذہن کس نے خراب کیا ہے؟ ماں باپ نے خراب کیا، اس دور کے ماں باپ نے، الا ماشاء اللہ. کیسے؟ جب آپ کی توجہ ساری کی ساری پیسہ کمانے پہ ہے، اور جب آپ گھر آتے ہیں اور اپنی بیوی کے ساتھ اپ ڈاؤنز پورے دن کے بیان کرتے ہیں، وہ بھی پیسہ، صبح اٹھ کے جاتے ہیں وہ بھی پیسے کی گفتگو کرتے ہیں، تو بچہ آپ کا کہاں ہوتا ہے؟ آپ کے پاس ہی ہوتا ہے نا. تو وہ سن نہیں رہا ہوتا،
آپ نے محبت دی نا اس کو دنیا کی، آپ نے اس کو پیار دیا پیسے کا. تو پیسہ کما کما کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج اس دور میں جس کے پاس پیسہ ہے نا وہی سکھی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک وہی مرض غریب بندے کو ہو اور وہی مرض امیر بندے کو ہو. میں نے خود مشاہدہ کیا ہے، بڑے بڑے پیسوں والے پھنسے ہوتے ہیں اور بڑے غریب لوگ اسی مرض سے اللہ کی رحمت سے نکل جاتے ہیں. تو پھر اب نتیجہ کیا نکلا؟ فائنل کرو پھر آپ کہ پیسہ نکالتا ہے بندے کو؟ پیسہ نہیں نکالتا، اللہ کی ذات نکالتی ہے. تو یہ جو معاشرے کی دھار چل رہی ہے نا کہ پیسے سے دوائی خریدی جا سکتی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، پیسے سے دوائی خریدی جا سکتی ہے، پیسے سے شفا نہیں خریدی جا سکتی. پیسے سے کپڑا خریدا جا سکتا ہے مگر پیسے سے حسن نہیں خریدا جا سکتا. پیسہ جو ہے اس سے اسباب تم خرید سکتے ہو مگر اس کے ساتھ تم خالق کو نہیں خرید سکتے ہو. تو پیسہ سب کچھ نہیں ہے، پیسہ کچھ ہے، کچھ، اور اللہ سب کچھ ہے. تو اس کچھ کے پیچھے ہم نے سب کچھ لگا دیا، سب کچھ اس کے پیچھے لگا دیا. تو جب ہم نے سب کچھ لگا دیا تو جب یہ بندہ کہتا ہے نا پیسہ کماؤ گے تو پھر کوئی ہاتھ سوکھا ہوگا اور سانس سوکھا ہوگا، تو کتنے کتنے پیسے والوں کے اتنے سانس سوکھے ہوئے ہیں. تو ان کو کہو آپ پیسہ استعمال کرو اور اپنا سانس سوکھا کر کے دکھاؤ. پھر بھی بالآخر میرے اللہ کی ذات ہے جو انسان کا سانس جو ہے نا وہ اس کو اضطراب سے نکال کر آسانی میں داخل فرمانے والے. تو اس وجہ سے اس کو کچھ سمجھو، اس کو سب کچھ نہ سمجھو. سب کچھ اللہ کی ذات ہے. کون سی ذات ہے؟ جو بندہ اللہ کا لفظ پکارتا نا اس کو فوراً اسی وقت 40 نیکیاں ملتی ہیں. کتنی نیکیاں؟ فوراً اسی وقت 40 نیکیاں ملتی ہیں. جب بندہ کہتا ہے نا اللہ تو کتنی نیکیاں آئیں؟ 40. 1 ارب روپیہ اور 1 خرب روپیہ ایک سائیڈ پہ ہو تو ایک نیکی کا وزن اس سے بھی زیادہ ہے. تو اللہ کا نام لیتے ہوئے 40 نیکیاں کیوں ضائع کرتے ہیں ہم؟ کون سی ذات سب سے بڑی ہے؟ اللہ کی ذات. اور مسبب الاسباب کون سی ذات ہے؟ اللہ کی. تو صحت جو ہے اگر ایسے زندگی کے حصے میں داخل ہو چکے ہیں کہ صحت نہیں مل رہی، عافیت کے طلبگار بنو. اے اللہ صحت کے معاملے میں تیرے کیا راز ہے میں نہیں جانتا، مجھے عافیت میں ضرور رکھنا. تو عافیت میں رہنے کی دعا مانگنی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کی اور میری بھی خیر فرمائے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ حسن زندگی عطا فرمائے، تقوی کا نور عطا فرمائے، حیات طیبہ کی پاکیزگی عطا فرمائے. انشاءاللہ جیسے پہلے بھی اعلان کیا، بار بار میں یہ اعلان کر رہا ہوں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک اس بات کی مستحق ہے کہ آپ اس کے ساتھ کوئی تعاون کریں تو الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ہم جگہ تو ہم نے خرید لی ہے، اس کے بھی کچھ بقایا جات بلکہ زیادہ بھی بقایا جات اس کے باقی ہیں، ہم نے کچھ ادا کیے ہیں. تو ہمارا مکمل ارادہ انشاءاللہ ہم نے عید الفطر کی نماز انشاءاللہ یہ جیسے ہی یہ عید الفطر کی عید گزرتی ہے تو ہم بنیاد رکھیں گے انشاءاللہ. تو زکوٰۃ تو کسی نے گھر میں رکھنی نہیں، فطرانہ کسی نے نہیں رکھنا، صدقات تو کسی نے رکھنے نہیں گھر میں. تو آپ اس ادارے کے ساتھ ضرور تعاون کریں. تو آپ کے اس تعاون کے ساتھ جتنی جلدی ہم اس کو بلڈ کریں گے اتنی جلدی ہم وہاں پر جا کے انشاءاللہ یہ پروگرام کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.